مدرس قرآن حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ 16 دسمبر بروز ہفتہ صبح 8 بجے استاذ العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی معین الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ محتمم جامعہ نقشبندیہ ان کا 5واں سالانہ عرس مبارک ہو رہا ہے۔ صبح 8 بجے دارالعلوم نقشبندیہ مجددیہ جماعتیہ رضویہ کالج روڈ ڈسکہ میں، وہاں پر آپ نے صبح 10 بجے یہ پروگرام صبح 8 بجے شروع ہوگا جو نماز ظہر تک جاری رہے گا، اور اس میں ملک بھر سے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، بالخصوص مفکر اسلام سفیر عشق رسول ترجمان فکر رضا حضرت علامہ پیر اجمل رضا قادری صاحب امیر و سرپرست اعلیٰ تحریک اصلاح معاشرہ پاکستان، اور دعا کے لیے آستانہ عالیہ گلہاڑ شریف کے عظیم چشم و چراغ محترم جناب صاحبزادہ بدر الاسلام نقشبندی مجدی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ آپ احباب اس پروگرام میں تشریف لائیں، اور یہ پروگرام عرس کے سلسلے میں بھی ہے، اور انشاءاللہ دارالعلوم نقشبندیہ کے 32 علماء کرام جو فراغت کی اسلوب کو طے کر کے سند فراغت حاصل کریں گے انشاءاللہ، ان کی دستار فضیلت بھی ہوگی، اور 83 حفاظ کرام 83 طلباء نے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ان کی بھی دستار فضیلت ہوگی۔ آپ تمام احباب نے اس پروگرام میں ضرور تشریف لانا ہے۔ اب بلا تاخیر آج کی اس عظیم کانفرنس کے مہمان خصوصی صدر محفل نازش اہل سنت فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی بارگاہ میں دعوت پیش کر رہا ہوں۔ آپ اصال ثواب اور جو بھی آپ ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائیں، ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انشاءاللہ مفتی صاحب کے خطاب کے بعد مفتی صاحب ہی دعا فرمائیں گے، پھر مفتی صاحب نے چونکہ آگے جانا ہے ہم اجازت لیں گے سعید بھائی سے۔ پیچھے یہ علماء کرام ہیں، یہاں پر نماز با جماعت ہوگی، اس کے بعد آپ کے لیے لنگر کا اہتمام ہے، علماء کرام کے لیے ضیافت میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہے، آپ حضرات نے تشریف رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کفا، الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی حبیبنا و حبیب ربنا الاعلی، خاتم الانبیاء امام الرسل والانبیاء، سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ اہل التقى والنقى وعلى أصحابه أهل الصدق والصفاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد۔ آج کی اس مبارک تقریب کے داعی اور میزبان محترم جناب سعید مغل صاحب، ان کے برادران عزیز اور اہل خانہ، میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، اور جب بھی ہم یہاں آتے ہیں ہمارے میزبان حضرت علامہ قاری ظفر محمود نورانی صاحب، علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب، اور قابل صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام، خطباء ملت، مدرسین کرام،
اور معززین مجلس، آپ نے علامہ صاحب کا پرجوش خطاب سنا۔ اس تقریب کے عنوانات دو تھے، ایک میلاد مصطفیٰ اور ایک عنوان ہے ایصال ثواب۔ میلاد کے معنی ہیں جائے ولادت اور زمانہ ولادت مصطفیٰ، یا یہ کہ آپ کی اس دنیا میں آمد مبارک اور تشریف آوری پر خوشی کا، مسرت کا، ایمانی اور روحانی شادمانی کا اظہار کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنا میلاد منایا، صحابہ نے منایا، تو ان کے خیال میں یہ کوئی نئی بات ہے، بدعت ہے، شرک ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم الاثنین، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے دن، سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ فسئل عن صوم یوم الاثنین، اور یہ حدیث چند سال پہلے میں حرم پاک میں گیا تو ایک جو بیم تھا، یہ حدیث مبارک تب تک لکھی ہوئی تھی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ذالک یوم ولدت فیہ، میں ہر پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میرے میلاد کا دن ہے۔ وفیہ بعثت، اور ہر پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری نبوت کا ڈکلیریشن جاری ہوا، اعلان نبوت ہوا، کیونکہ غار حرا میں جو پہلی وحی ربانی نازل ہوئی، یہ عطائے نبوت نہیں تھا، یہ اعلان نبوت تھا، کیونکہ عطائے نبوت تو آپ کو اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا تھا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ او انزل علیہ، کہ مجھ پر جو وحی ربانی کے نزول کا آغاز ہوا، یہ بھی پیر کا دن تھا۔ اس لیے لوگوں کو سال کے بعد میلاد منانے سے پریشانی ہوتی ہے، تو میرے آقا تو ہر پیر کے دن میلاد مناتے تھے۔ تو اگر کوئی حضور کی سنت ادا کرنا چاہتا ہے تو سنت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع میں ہر پیر کے دن، سوموار کے دن آپ کا میلاد منانا چاہیے، کیونکہ یہ خود آپ کا اپنا معمول تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھتے تھے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ روزہ رکھ لیں،
جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے، جو نوافل پڑھ سکتا ہے وہ نوافل پڑھ لے، جو صدقات و خیرات دے سکتا ہے وہ صدقات و خیرات دے۔ الغرض جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے، کچھ بھی نہ ہو تو درود پاک پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ سلام علیہ یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام پر ان کی ولادت کے دن، ان کے وصال مبارک کے دن، اور جب قیامت میں انہیں اٹھایا جائے گا اس دن سلام ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میرا وصال ہوگا، جس دن مجھے قیامت میں اٹھایا جائے گا، مجھ پر سلام ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن آپ پر سلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن آپ پر سلام ہو، اور تاجدار کائنات کی ولادت کے دن آپ پر سلام ہو۔ اس لیے ہمارے نزدیک یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور کا اپنا معمول، اپنا عمل تھا، اور حسب توفیق سب کو منانا چاہیے۔ ایک بار میں امریکہ میں نیو جرسی اسٹیٹ میں گیا تو ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کی ایک مسجد تھی۔ ہمارے پاکستانی دوست نے کہا کہ بھئی ہمارے مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، ہم آپ کی مسجد میں میلاد کا جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میلاد کا نہیں کر سکتے، سیرت النبی کا کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ آپ ایگری کر لیں، سیرت النبی کا کریں گے۔ تو جب ہم جلسے میں گئے، وہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، ڈاکٹر تھے، پروفیسر تھے، آئی ٹی اسپیشلسٹ تھے۔ تو میں نے کہا کہ جنٹل مین، you have had some reservation about میلاد النبی but I don't have any reservation about سیرت النبی۔ میں نے کہا کہ آپ کو میلاد النبی کے جلسے پر کچھ تحفظات ہیں، لیکن مجھے الحمدللہ سیرت النبی کے جلسے پر کوئی تحفظ نہیں ہے۔ So now this is جلسہ سیرت النبی، لہذا اب یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے۔ میں نے کہا جنٹل مین، لیٹ می آسک یو وٹ از سیرہ۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سیرت کیا ہے؟ تو سیرہ مینز بایوگرافی، سیرت کے معنی حالات زندگی۔ So what is سیرہ؟ When a person was born, how was he when he was a baby? How was he when he was a child? How was he when he was a boy, young man? And how was he when he was a perfect old man? میں نے کہا سیرت تو یہ ہے کہ کوئی بندہ کب پیدا ہوا، اس کا بچپن کیسے گزرا، لڑکپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، بڑھاپا کیسے گزرا، and what was his attitude towards others in all these stages of life، کہ زندگی کے ان تمام مدارج میں اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا۔ تو میں نے کہا کہ سیرہ
begins from the birth, کہ سیرت پیدائش سے شروع ہوتی ہے. When there is no birth, there is no سیرہ. اگر پیدائش نہیں ہے تو سیرت ہی نہیں ہے. So let me ask you, should I start سیرہ from the beginning or by the end? تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ میں سیرت آخر سے بیان کروں یا شروع سے بیان کروں. انہوں نے کہا شروع سے کریں، تو میں نے کہا the beginning is میلاد. تو میں نے کہا میلاد، اور میلاد کو تم شرک کہتے ہو، میلاد تو شرک کی جڑوں کو کاٹ دیتی ہے. کیوں؟ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے تو آپ مخلوق تھے، اور خالق کون ہے؟ کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو اس لیے ان دوستوں کو بتا دیا کریں کہ بابا میلاد شرک کو جڑوں سے کاٹ دیتا ہے. میلاد تو توحید کی بنیاد ہے. پھر انہوں نے دوسری شرط یہ لگائی تھی کہ کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام نہیں پڑھو گے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی یہ شرط بھی منظور ہے، آپ کو آزادی ہے، آپ بیٹھ کر پڑھیں، آپ لیٹ کر پڑھیں، آپ چلتے پھرتے پڑھیں. کیوں؟ کہ نماز کی تو ایک فارمیشن شریعت میں مقرر ہے، اس میں ہم رد و بدل نہیں کر سکتے. درود کی نہ کوئی فارمیشن مقرر ہے، نہ الفاظ مقرر ہیں. آپ جیسے چاہیں درود بھیجیں، کھڑے ہو کر بھیجیں، بیٹھ کر بھیجیں، چلتے پھرتے بھیجیں، لیٹ کر بھیجیں. میں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ جب قومی سیرت کانفرنس ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر آتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے. اس میں علماء دیوبند بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں، اہل سنت بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا. حالانکہ قومی ترانے کے لیے کھڑے ہونے کے حوالے سے نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث میں ذکر ہے، نہ فقہ میں ذکر ہے. تو میں نے کہا ہمارا ذوق ایمانی یہ کہتا ہے کہ اگر قومی ترانے پر کھڑا ہونا جائز ہے تو ترانہ عظمت مصطفیٰ پر کھڑا ہونا کیوں جائز نہیں ہوگا؟ لیکن میں نے کہا ہم آپ کو نہیں کہیں گے، ہمارا دل چاہتا ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اس پر اعتراض نہ کریں. تو پھر ہمارے جو میزبان تھے تو انہوں نے کہا بھی آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کھڑے ہو کر پڑھیں. انہوں نے کہا کہ صرف آج ہی کھڑے ہو کر پڑھیں یا ہمیشہ؟ تو انہوں نے کہا ہمیشہ آپ کھڑے ہو کر پڑھنا. تو ہمارا کام کسی پر ٹانٹ کرنا یا طنز کرنا نہیں ہوتا. ہمارا کام یہ ہے کہ معقولیت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، جسٹیفیکیشن کے ساتھ اللہ کے دین کی بات کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دینا. ہمارے ہاں جو مناظرے والے ہوتے ہیں وہ طنز کرتے ہیں، تعریض کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ اگر ہم نے کسی کے دل میں دین کی بات ڈالنی ہے تو پیار سے ڈال سکتے ہیں، محبت سے ڈال سکتے ہیں. اور دو ہی راستے ہیں، یا تو دل کے راستے دماغ میں بات ڈال دیں، یا دماغ کے راستے دل میں ڈال دیں. تو جو عشق و محبت والے ہیں
وہ تو دل کے راستے سے دماغ کو تسخیر کرتے ہیں کہ از دل خیزد بر دل ریزد، کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور جو عقل کے امام ہوں تو ان کے سے عقل کے راستے ہم دین کی بات کریں گے۔ ہم دین کے خادم ہیں، ہمارا کام ہے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا، ان کے دلوں میں اتارنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ دلوں کو مسخر کرنا، دلوں کو تسخیر کرنا، دلوں کو اللہ کے رسول کا غلام بنا دینا، یہ اللہ پاک کی شان ہے۔ اسے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، دانش کے ساتھ، فراست کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، لٹھ لے کر نہیں، ڈنڈا نہیں مارنا، دلیل کے ساتھ بات کریں، ہر ایک سے اس کی ذہنی سطح کے مطابق بات کریں، اور موعظہ حسنہ اپیلنگ مینر، آپ اس طرح بات کریں کہ بات دل میں اتر جائے۔ میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں انہوں نے مجھے بلایا پورے ڈویژن کے خطباء کی تربیت کے لیے، تو میں نے خطباء سے کہا، آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ میں نے ایک مارکیٹنگ ایکسپرٹ سے پوچھا کہ آپ جو اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، آڈیو ویژول ایڈ بناتے ہیں، تو آپ کی سائنس کیا ہوتی ہے، آپ کی حکمت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایڈورٹیزمنٹ اس طرح بناتے ہیں کہ جو اسے دیکھے، جو اسے سنے، اسے لگے کہ اگر میں نے اس چیز کو نہ خریدا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے دین کے خادم کے طور پر پیش کیا، دین کے مبلغ کے طور پر پیش کیا ہے، دین کی مارکیٹنگ کے لیے پیش کیا ہے، کیونکہ دین اسلام کا کوئی ایبسٹریکٹ وجود نہیں ہے۔ اگر دین کا الگ سے کوئی وجود ہوتا تو یہ بڑے بڑے سیٹ صاحبان جنہوں نے بڑی بڑی کارخانے بنا رکھے، ایک مجسمہ ایک کونے میں خوبصورت سا بنا دیتے، کوئی چاندی کا، کوئی سونے کا، اور کوئی چاہتا کہ میں اسلام کو جاننا چاہتا ہوں تو آپ لے جاتے۔ تو دین کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے، دین کا وجود آپ کے ساتھ ہے، دین کا وجود میرے ساتھ ہے۔ دین کو لوگ جانیں گے، اسلام کو لوگ جانیں گے تو مسلمان کے وجود سے جانیں گے۔ اگر ہمارے دامن پر داغ ہوگا، دھبے ہوں گے، جھول ہوگا، تو دشمن کہے گا کہ اسلام کی پروڈکٹ تو یہ ہے، یہ تو بڑی ناقص پروڈکٹ ہے، تو میں اس طرف کیوں جاؤں؟ لیکن اگر ہمارے دامن پر کوئی داغ نہیں ہوگا، دھبا نہیں ہوگا، جھول نہیں ہوگا، کوئی اخلاقی کمزوری نہیں ہوگی، تو لوگ کہیں گے کہ وہ دین بڑا اچھا ہے جس نے یہ پروڈکٹ بنائی ہے۔ اس لیے صحابہ، ایک صحابی کسی علاقے میں چلا جاتا تو اسلام پھیل جاتا۔ تو ایک کیٹ اسٹیون پاپ سنگر تھا، اس نے اسلام قبول کیا، پھر اس نے اسلامی ادارہ بھی بنایا، وہ گورا تھا، تبلیغ کرنے لگا، تو جرمنی میں گیا اور تبلیغ کی، تو کچھ
گورے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب 1 سال کے بعد اس نے سوچا کہ میں جا کے نومسلم بھائی کی خبر لے لوں۔ جا کر دیکھا، اس سے ملا تو دیکھا کہ وہ پھر عیسائی بنا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی تم نے اسلام قبول کیا تھا، یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ اس نے کہا کیٹ، تم نے مجھ پر قرآن کا اسلام پیش کیا تھا، تم نے مجھ پر سیرت مصطفیٰ کا اسلام پیش کیا تھا، میں اسے پڑھ کر مسلمان ہو گیا، لیکن جب چلتے پھرتے مسلمان کو دیکھا تو پلٹ کے عیسائی ہو گیا۔ تو آج مسئلہ یہ ہے، لوگوں کو دیانت ہم سے سیکھنی چاہیے۔ دنیا میں امانت کے پیامبر ہمیں بننا چاہیے، دنیا میں اخلاقیات کے امام ہمیں بننا چاہیے، لیکن اگر مسلمان کا اپنا اخلاق، اپنا کردار کمزور ہوگا تو پھر دنیا کیسے اسلام کی طرف آئے گی؟ اس لیے میں ہوں، ہمارے یہ علماء ہیں، آپ ہیں، ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس پیارے پاکیزہ نورانی دین کو کیسے پیش کیا؟ تو ایک تو میرے بھائیوں بنیادی مسئلہ یہ ہے، آپ مجھے بتائیں، اگر باپ سگریٹ پی رہا ہو اور وہ بٹ پھینکے اور بچہ اٹھا کے منہ سے لگا دے تو آپ کہیں گے بیٹا ایسا نہ کرو، تو کہے گا جی بابا آپ تو کر رہے ہیں۔ تو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز، عمل کا پیغام الفاظ سے بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اگر آپ، یہ میری بہنیں ہیں، یہ اپنے بچوں سے کہیں کہ نماز پڑھو تو ننھے منھے بچے کہیں گے یہ کوئی اچھا کام ہو تو ہماری ماں خود نہ کرے، ہمارے باپ خود نہ کرے، تو بچہ تو کاپی کرتا ہے، وہ آپ کو کاپی کرے گا، ماں کو کرے گا، باپ کو کرے گا، بڑے بھائی کو کرے گا، چچا کو کرے گا، ماموں کو کرے گا۔ تو پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے، دنیا کو ہم اسلام کیا پہنچائیں گے، اپنے بچوں کو بھی پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے تو بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل دے دیا ہے۔ تو پہلے لوگ کہتے تھے کہ بچوں کو ٹائم دو، اب آج بچے کے پاس آپ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، آپ بچے کو بلاتے ہیں تو وہ موبائل کھیل رہا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ کہ یہ جو اسمارٹ موبائل، انٹرنیٹ، یہ اس دنیا میں ناگزیر بھی ہے اور یہ دو دھاری تلوار ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس انٹرنیٹ میں کون سی خرابی ہے جو نہیں ہے؟ اور یہ اتنا گہرا سمندر ہے، اپنے بچے کو جو بھی شعوری دنیا میں داخل ہو رہا ہے، آپ اس سمندر میں غوطے لگانے کے لیے چھوڑ دیں گے تو وہ ڈوب جائے گا یا بچ جائے گا؟ اس کا ایمان، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی تہذیب، یہ جو لیڈروں نے اخلاق برباد کیے اس قوم کے اور تباہ کر دیا ہے، یہ کیسے ہوا؟ یہ اسی سوشل میڈیا سے ہوا۔ تو اس لیے اب علماء کے پاس بھی یہی پکڑا ہوا ہے، سب کے پاس یہی ہے، لیکن ایک مہربانی کرو
کہ آپ کا بچہ، آپ کی بیٹی جو شعوری زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، انہیں کہیں کہ کامن روم میں بیٹھ کر انٹرنیٹ استعمال کریں، موبائل استعمال کریں. اگر آپ بند کمرے میں اسے دے دیں گے تو پھر اس جہنم سے بچانا مشکل ہو جائے گا. یہ سعید مغل صاحب تو اس لیے ماں باپ کا ایصال ثواب کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ دور دیکھا تھا، لیکن ان کے بچے یہ تو کوئی اور دور دیکھ رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مائیں اگر رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو ارد گرد بٹھا دیں اور کہیں کہ بیٹا درود پاک پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، قل شریف پڑھو، اور آئیے مل کر اپنے باپ، دادا، نانا، نانی، بزرگوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو کل ان کو بھی یاد رہے گا کہ ہمارے ماں باپ کبھی یہ کام بھی کیا کرتے تھے. لیکن آپ نہیں کریں گے تو انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، پلٹ کے آپ کو یاد نہیں کریں گے. ہمارے یہاں جب نیا نیا پاکستان قائم ہوا تو پاپوش نگر کا علاقہ تھا، وہاں قبرستان تھا. ایک مولانا صاحب تھے، لوگ جنازہ لے کر آتے. اس زمانے میں ابتدا میں غربت تھی، بان کی چارپائی اوپر جنازہ رکھ کے چلتے تھے تو وہ جنازہ پڑھاتے تھے. ماں باپ کے جو پرانے کپڑے ہیں استعمال شدہ، وہ تھیلی میں ڈال کر دیتے تھے کہ مولانا کسی کو دے دینا. ایک دن وہ عاجز آئے اور کہا کہ لوگوں، یہ لوگ آتے ہیں تھیلی میں ماں باپ کے پرانے کپڑے ڈال کے لاتے ہیں، بلکہ جس چارپائی پر وہ وفات پا گئے تو اس کو بھی دے دیتے ہیں کہ اس پر لیٹ کر ہم بھی کہیں نہ مر جائیں. اب 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ کا بیڈ روم سیٹ تو کوئی نہیں دے گا. تو اس نے کہا کہ کوئی مائی کا لال نہیں دیکھا جس نے کہا کہ مولانا صاحب، میری والدہ ماجدہ کے ہاتھ میں یہ سونے کی چوڑیاں تھیں، یہ انگوٹھی تھی، یہ گلے کا نیکلس تھا، یہ کسی کو دے دیجیے. یہ میرے باپ کی چیک بک ہے، سائن کر کے دیتا ہوں، جس کو چاہیں دے دیں. تو ظاہر ہے کہ جب بڑے اپنی زندگی میں اپنے چھوٹوں کے سامنے ایصال ثواب کے کام کریں گے تو آپ کے بچوں کو بھی یاد رہے گا کہ میرے ماں باپ ہمارے دادا دادی، نانا نانی کو یاد کرتے تھے، ہمیں بھی ماں باپ کو یاد کرا لینا چاہیے. ورنہ عزیزو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنازہ لا کر رکھ دیتے ہیں، خود پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی لوگوں تم جانو اور یہ جانیں، کیونکہ جنازہ پڑھنا سکھایا ہی نہیں ہے. آپ کو نعرے تو سکھائے جاتے ہیں، لیکن ابھی ہم دعائے قنوت پوچھیں تو کتنوں کو صحیح آئے گا؟ نماز جنازہ پوچھیں تو کتنوں کو صحیح آئے گا؟ تو یہ کون سکھائے گا؟ یا یہ نسل جب بڑی ہوگی تو یہ جنازے میں کیا پڑے گی؟ اور اس میں شرم کی بات نہیں ہے. اگر بوڑھا بھی ہے تو صحابہ نے بڑھاپے میں بھی تو اسلام قبول کیا ہے نا. ہاں، بلکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کی عمر 40 سال تھی اور 23 سال میں نزول قرآن مکمل ہوا. تو میں کہتا ہوں کوئی بوڑھا بھی ہے، اسے کلمے نہیں آتے، جنازہ نہیں آتا،
नमाज सही या नहीं आती तो वो सीखे और सहाबा की सुन्नत को अदा करे। बच्चों को साथ लेकर मस्जिद में जाओ और ईसाले सवाब क्या है? सवाब के माना है कि द रिवार्ड, द अवार्ड awarded by Allah subhanahu wa ta'ala on your good deeds, कि आप जो नेक काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उस पर अल्लाह की तरफ से जो आपको जज़ा मिलती है उसको सवाब कहते हैं। और वो सवाब आप किसी और को बख्श दें तो ये इसाले सवाब है। तो अंबिया का शिआर तो ये था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून, पहले अस्साबिकून अव्वलून मुहाजिरिन व अंसार का ज़िक्र फरमाया कि वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, जो उनके बाद आए हैं या आएंगे, यक़ूलून, उनकी शान ये होगी कि अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, दुआ करेंगे कि रब्बना ग़फ़िर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ए हमारे रब तू हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को जो ईमान के साथ हमसे पहले चले गए। तो आपको तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज क़यामत तक आने वाले हर मोमिन भाई के लिए दुआ मांगनी चाहिए। ये अल्लाह की तालीम है। फरमाया कि रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया, ये अल्लाह तू मुझे बख्श दे। मेरे रब को पता है ना, हमारा पैदा करने वाला है, हमारी फितरत को जानता है कि इंसान खुद गर्ज है। तो कहा कोई बात नहीं है, पहले अपने लिए करो, रब्बना इग़फ़िर ली, फिर माँ बाप के लिए करे वलिवालिदैया, फिर वलिल मुमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब, कि क़यामत तक जितने मोमिन आएंगे या अल्लाह उन सबको बख्श दे। अब आप कहेंगे कि भाई एक दुरूद पढ़ लिया, कुछ फातिहा पढ़ ली, कुछ सूरतें पढ़ ली, या कुछ थोड़ा बहुत ईसाले सवाब का एहतमाम कर लिया तो लगे सबको बख्शने बांटने, बचेगा क्या? ऐसा नहीं है भाई। ये बल्ब है, ये फ़र्ज़ करो 100 वाल्ट का है, 500 वाल्ट का है। आप 500 बंदे फ़र्ज़ करो बैठे हुए हैं, तो रोशनी सबको बराबर आती है या तकसीम होके आती है? बोलो, बराबर आती है ना। ये सूरज का नूर सबको बराबर रोशनी पहुंचाता है या डिवाइड होकर आती है? तो फिर क्या कहते हैं, अगर ये इंसान का बनाया हुआ नूर, मैन मेड जिसे कहते हैं, ये एक वक्त में 5000 को बराबर फैज़ पहुंचा सकता है, ये सूरज एक वक्त में पूरी आधी दुनिया को फैज़ पहुंचा सकता है, तो अल्लाह के कलाम का नूर नहीं पहुंचा सकता? अल्लाह के कलाम के नूर की ताकत का पता है कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलान मा बैन अस्समावात वल अर्द। ये हमारे उलमा कहते हैं कहो सुबहान अल्लाह, आप भी कहते हैं। तो बाबा सुबहान अल्लाह में तो इतना नूर है कि ज़मीन व आसमान के दरमियान सारी वसअतों को मुनव्वर कर दे। लेकिन ये इसका नूर हमारे अंदर भी दाखिल होता है, हमारे क़ल्ब की ज़ुल्मतों को भी मुनव्वर करता है, हमारे दिलो दिमाग की तारीकी को भी रोशन करता है। कब करेगा? जब इसकी मानवियत को समझ कर पढ़ोगे, लिप सर्विस नहीं, महज इसकी मानवियत को जान कर पढ़ोगे कि सुबहान के माना क्या हैं।
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے. ساری رفتیں، ساری عظمتیں، ساری شانیں اس کے لیے ہیں. اور الحمدللہ کے معنی کیا ہیں؟ کہ جتنے کمالات ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، وہ اس کی ذات کے لیے ہیں. تو جب یہ معنی ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارا دل و دماغ بھی منور ہو جائے گا. اور ویسے ہی پڑھیں گے، وہ ناتھوان بھی کہتے ہیں کہ بابا کہہ دو سبحان اللہ، ٹیکس تو نہیں لگا. تو دین کو سمجھ کر، اپنی روح میں جذب کر کے، اپنے قلب میں جذب کر کے کرو. اور اپنے ماں باپ کو ہر نماز کے بعد یاد کرو. جب بھی نماز پڑھو اپنے ماں باپ، آبا و اجداد. ہمارے ایک بزرگ تھے کہ یا اللہ، حضرت آدم و حوا علیہم السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مومن، مومنہ، بلکہ مومنین جنات، یا اللہ سب کو ثواب عطا فرما. اگر کوئی یہ کرے گا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام اہل سنت نے فرمایا کہ جب قبرستان میں جاؤ، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، پائنتی کی طرف سے جاؤ، قدموں کی طرف سے، اور سرہانے کے مقابل کھڑے ہو جاؤ. پیٹھ قبلے کی جانب ہوگی اور رخ قبر کی جانب، کیونکہ میت کو جب لٹاتے ہیں تو اس کے رخ کو قبلے کی جانب جھکا دیتے ہیں. تو جب آپ ایسے کھڑے ہوں گے تو فیس ٹو فیس ہوگا، جس کو مواجہہ کہتے ہیں. جب آپ روضہ رسول پر مواجہہ اقدس ہے، جب یہ کریں گے تو فرمایا کہ جو ایک بار فاتحہ، 11 بار کل شریف پڑھ کر، حضرت علی نے حضور سے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کا ثواب پہلے اپنے عزیزوں کو پہنچا دو جو بھی ہیں، پھر یہ کہو کہ یا اللہ اس قبرستان میں جو بھی مومنین مومنات دفن ہیں سب کو اس کا ثواب عطا فرما. تو سب کو پورا پورا ثواب ملے گا، اور سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب پڑھنے والے کو ملے گا. ثواب بخش دو. امام اہل سنت سے پوچھا گیا کیا بزرگوں کو، حضور کو بھی بخشیں؟ فرمایا نہیں، جو ہم جیسے گناہگار ہیں انہیں بخش دو، ہمیں تو خیرات کی ضرورت ہے، نیکیوں کی. حضور کو ہدیہ کرو، اللہ کے اولیاء کو ہدیہ کرو، کیونکہ بزرگوں کو گفٹ دیا جاتا ہے، تحفہ دیا جاتا ہے. تو جب اللہ اور اس کے رسول کو ایصال ثواب کریں تو یہ عرض ہے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا یا جو میں نے نیک کام کیا، اس پر جو ثواب ملے ہم ہدیتاً تیرے حبیب کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان کو عطا فرما. انبیاء و مرسلین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ائمہ دین متین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، سب. صرف شرط کیا ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جس کی موت ایمان پر ہوئی ہو. کوئی کافر ہے تو دنیا میں ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن جس کی موت کفر پر ہوئی ہو پھر اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. تو ان مجلسوں سے کچھ سیکھ کر آپ جائیں، اور پھر جو سیکھیں اس پر عمل بھی کریں. اور یہ ہماری بہنیں، مائیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو سکھائیں. کیوں؟ کہ اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو کل یہ اولاد آپ کو یاد نہیں کرے گی. اس لیے اچھا، ایصال ثواب کے سب قائل ہیں.
مالی صدقات کے سب قائل ہیں، صرف بعض کہتے ہیں یہ جو ہم درود پڑھ لیں، سورتیں پڑھ لیں، ان کا ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، لیکن اہل حدیثوں کے نواب صدیق علی خان نے لکھا کہ ان کا ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو ایصال ثواب ہے کہ ثواب کے معنی کیا ہیں کہ جو اجر ملے، تو کیا درود پاک پر اجر نہیں ملتا؟ قرآن کی تلاوت پر اجر نہیں ملتا؟ اگر ملے گا تو آپ بخش سکتے ہیں، آپ ہدیہ کر سکتے ہیں، اور سب کو کرنا چاہیے۔ جب آپ قبرستان میں سب کو کریں گے تو کل ہم بھی جا کے نہیں قبروں میں لیٹیں گے، ہو سکتا ہے کوئی آنے والا ہمیں بھی کر دے، ہمارے لیے بھی۔ اس لیے دین کی تعلیمات پر عمل کرو۔ یہ دین عمل کرنے کے لیے آیا، پریکٹسنگ ریلیجن ہے۔ آج کی دنیا میں پریکٹسنگ ریلیجن صرف اسلام ہے، باقی جو دنیا ہے، یہ ہمارے سعید بھائی امریکہ سے آئے ہیں، تو میں نے وہاں ایک ڈائلاگ میں کہا کہ in your conception of God, your God is almost retired. He is sitting somewhere in the church, and when you offer your weekend praise with some delighted music, he is very pleased. کہ آپ کا جو تصور خدا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جا کے چرچ میں کہیں بیٹھا ہوا ہے، ٹیمپل میں ہے، سنیگاگ میں ہے، آپ ویکینڈ میں میوزک کے ساتھ کچھ نغمے پڑھ لیں تو خوش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا مائی اللہ سبحانہ و تعالی sending me commandments all the time. ہمارا رب تو ہمیں احکام بھیجتا ہے، ہمارا دین پریکٹسنگ ہے۔ اس لیے اب جو دنیا سے مقابلہ ہے، ڈالر کے نوٹ پر بھی لکھیں گاڈ وی ٹرسٹ، لیکن گاڈ کو انہوں نے نظام سے خارج کر دیا ہے۔ تو اگر ہم بھی اسے نظام سے خارج کر دیں تو عملاً ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ یہ بھی ہمارے اہل اقتدار سے سوال ہوگا کہ کیا تمہیں جو اختیار ملا تھا، تو تمہیں جو دین کا تصور دیا گیا، الوہیت کا تصور دیا گیا، اس کو تم نے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کیا؟ تو اگر نافذ نہیں کیا تو عملاً ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے، اللہ تو اتنا کریم ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 6-7 ماہ کا 8 ماہ کا حمل گر گیا، ناتمام جسے کہتے ہیں پری میچور ڈیلیوری، اس میں عربی میں سقط کہتے ہیں کہ اگر وہ بچہ پیدا ہوا، چند سانسیں لے لیں اور پھر انتقال ہو گیا، قیامت میں اللہ کی عدالت میں جب پیش ہوگا، اس لیے حکم ہے کہ اگر پیدا ہوتے ہوئے اس نے سانس لی ہے تو نام بھی رکھو، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، جنازہ بھی پڑھو۔ چونکہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تو اللہ فرمائے کہ اس کو لے جاؤ جنت میں، تو حدیث میں ہے کہ بچہ مچل جائے گا، یا اللہ میں ماں باپ کے بغیر کیسے جاؤں؟ تو اللہ فرمایا کہ ایھا السقط المراغم ربہ ادخل ابویک الجنہ، اے اپنے رب سے جھگڑنے والے ناتمام بچے، جا اپنے ماں باپ کو بھی لے جا جنت میں۔ فَيَجُرُّ بِسُرَّتِهِ، اس کی جو ناڑ ہے ناف کے ساتھ، ان کے ساتھ ماں باپ کو لپیٹ کر کھینچ کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ جو بچے کی جنازہ ہے، بڑے کی جنازہ تو دعائے مغفرت ہے آخر میں تیسری تکبیر کے بعد، بچے کی جنازہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں کہ اللہم اجعلہ لنا فرطن
فرد کہتے ہیں کہ آپ کہیں جا رہے ہوں، وہ پہلے جا کر آپ کی ریسیپشن کا انتظام کرے، آپ کے استقبال کا انتظام کرے۔ تو اے اللہ تو اسے ہمارے لیے پیش رو بنا دے کہ ہم جب محشر میں پہنچے ہمیں ویلکم کرنے کے لیے موجود ہوئے۔ وَجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، اسے ہمارے لیے ذریعہ اجر بنا دے، ذخیرہ آخرت بنا دے۔ وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اسے ہمارے لیے شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعت بنا دے۔ تو اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، اس لیے یہ دین عمل کے لیے ہے۔ ہمارے اہل سنت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میلاد کا جلسہ تو کر لیتے ہو، مسجدیں ویران ہیں۔ جمعے کو یہی مخلوق ہوتی ہے نا، تو 5 وقت کہاں مر جاتے ہیں؟ پھر عید کو یہی مخلوق ہوتی ہے، عید میں بھی سب نہیں جاتے، کوئی لبرل ہیں، کوئی سیکولر ہیں، کوئی بے دین ہیں۔ تو اور مسجدوں کو آباد کرو، دین کو سیکھو، اور یہ سعید برادران نے ادارے قائم کیے ہیں، اصلی سال ثواب کا کام یہ ہے۔ آپ حضرات تو نوٹ نشاور کرتے ہو نا، اور نئے نئے بنڈل لے کر آتے ہیں کیونکہ مووی بن رہی ہوتی ہے، کس کو دکھاتے ہو؟ یہ جو آ کر نئے نئے نوٹ پھینکتے ہو، اچھل کود کرتے ہو، کس کو دکھاتے ہو؟ اور پھر وہ کہتا ہے نعت خواں، یہ شہر چودھری صاحب کی نظر، یہ حاجی صاحب کی نظر، یہ سیٹھ صاحب کی نظر، کیونکہ نوٹ ادھر سے آنے ہیں۔ اللہ رسول کی نظر تو تب کرے کہ ادھر سے نوٹ آئیں۔ تو یہ جو آپ لوگوں نے دکھاوے کا کلچر بنایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک کا خوف نہیں ہے، ولیکن تنافسوا، لیکن تم دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ ان اخوف ما تخوفوا، کہ زیادہ خدشہ جو میری امت کے بارے میں ہے الشرک، لیکن میں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، یہ نہ سورج کی پوجا کریں گے، نہ چاند کی کریں گے، نہ بتوں کی کریں گے، لیکن کیا کریں گے؟ دکھاوا کریں گے۔ جب دکھاوا کریں گے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ جزا دے رہا ہوگا اعمال صالحہ کی، تو یہ دوڑے آئیں گے کہ ہم نے بڑے پیسے لٹائے تھے، بڑے یہ شانیں دکھائی تھیں، تو اور انہیں جواب ملے گا کہ تم نے جن کو خوش کرنے کے لیے، جن میں نام پانے کے لیے اور واہ واہ کرانے کے لیے کرائے تھے، جاؤ ان سے مانگو۔ اخلاص پیدا کرو، للہیت پیدا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرو۔ فرمایا کہ مجھے شرک کا نہیں ہے، لیکن شرک کے اصغر کا خوف ہے، اور وہ ریاکاری ہے، وہ دکھاوا ہے۔ اس کلچر کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ اور دوسرا آخری بات، ٹائم بہت ہو گیا، کہ بیعت و ارشاد کے لیے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، تو یہ تو دیکھ لو کہ اس کا چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ آپ کہتے ہیں شہزادہ ہے، پیرزادہ ہے، میرزادہ ہے، حضرت زادہ ہے، یہ کدھر سے آ گیا؟ کیا وہ شریعت کا پابند نہیں ہے؟ شریعت کی جواب طلبی اس سے نہیں ہوگی۔ اس لیے امام اہل سنت نے شیخ طریقت کے لیے بھی معیار بتایا ہے۔ یہاں پیون کے لیے معیار ہے، کلرک کے لیے معیار ہے،
کسی الیکٹریشین کے لیے معیار ہے، پلمبر کے لیے معیار ہے، حتیٰ کہ بال کٹوانے والے کے لیے بھی معیار ہے، معیار نہیں ہے تو پیر کے لیے نہیں۔ تو پھر یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ دعا فرما دیں بخشش سعید بھائی کے سسر کا بھی انتقال ہوا، سعید بھائی کے سسر کا انتقال ہوا اور والدین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعا کیجئے رب العالمین آج اس محفل ایصال ثواب اور محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا اور جمعہ حضر کا اہتمام کیا گیا، ان تمام حسنات کو، صالحات کو، طیبات کو اپنی بارگاہ عالی میں مقبول و ماجور فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ سے ان کا جو اجر و ثواب عطا ہو، ہم ہدیتاً تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں، اپنے حبیب کریم کو عطا فرما۔ آپ کے توسط اور وسیلے سے جمیع انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو عطا فرما، ان کے وسیلے سے جمیع اہل بیت طیبین و طاہرین، امہات المومنین، اصحاب صدیقین و صادقین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، ائمہ دین متین، شہداء ملت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرما۔ ان کے توسط اور وسیلے سے سعید مغل صاحب کے والدین کریمین، آباء و اجداد، امہات و جدات جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے سسر صاحب مرحوم، دیگر اعزہ اور اقارب مرحوم، یا اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اس جماعت مسلمین و مسلمات میں جن کے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کا انتقال ہو چکا ہے، ان سب مرحومین و مرحومات کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا رب العالمین اس کی برکات ان کے گھرانے میں، ان کی آل اولاد میں، آنے والی نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ جو انہوں نے دینی ادارے قائم کیے ہیں اور دینی اداروں کا تعاون کرتے ہیں، جو حقیقی طور پر صدقہ جاریہ ہے، اسے ان کے آباء و اجداد کے لیے، ان کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ فرما۔ اور ہمارے ان تمام دینی بھائیوں کو دین کی ترجیحات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اس وقت فلسطین میں ہمارے دینی بھائی اس دور کے فرعونوں، نمرودوں اور جابروں کے ظلم و جور کا شکار ہیں، یا اللہ ان مظلوموں کی حفاظت فرما۔ جو شہید ہو گئے ان کو درجہ شہادت مقبولہ مرضیہ نصیب فرما۔ جو زخمی ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما۔ جو موجود ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ یہ جو مسلمانوں پر حکمران مسلط ہیں، انہیں دینی اور ملی غیرت و حمیت نصیب فرما، تاکہ ان مظلوموں کی حمایت کے لیے یہ میدان میں کھڑے ہوں۔ یا رب العالمین اپنی رحمت کاملہ سے ان صاحب خانہ اور تمام شرکائے محفل کے معاش میں، رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، گھر بار میں برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندگی اور ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ سب کو زیارت حرمین طیبین کی سعادتیں نصیب فرما، اور اس پیارے وطن پاکستان میں اپنے دین حق اسلام اور اپنے حبیب کریم کے لائے ہوئے پاکیزہ نظام کی ہمیں حکمرانی نصیب فرما۔
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ ہلیں گے نہیں.